وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. طبیعت کی کچھ ناسازی کی وجہ سے آپ کو انتظار کی زحمت ہوئی. دعا کریں اللہ تعالیٰ شفا یابی فرمائے اور آسانی والا معاملہ فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں اور آپ کی باتیں، آپ کی صبحیں، آپ کی شامیں اور آپ کی راتیں، آپ کے معاملات اور آپ کے معمولات، آپ کی ڈیلی روٹین اور آپ کی ڈیلنگز، اس میں سے کچھ بنیادی ابتدائی سی باتیں ہم نے سیکھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں وہ عظمت ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. ایک ایسی ہستی جس نے مکہ کے سنگلاخ چٹانوں اور پہاڑوں پہ چند کی رات کے معاوضے پہ بکریاں بھی چرائیں، اور جس نے کئی لاکھ مربع کلومیٹر کے اوپر حکومت بھی کی. ایک ایسی ہستی جس نے تقریباً 15-20 فٹ کے چھوٹے سے گھر میں اور چھوٹے سے کمرے میں چٹائی کے اوپر ایسے آرام کیا کہ جسم کے اوپر اس سخت چٹائی کے نشان پڑ گئے. اور اسی ہستی نے جب معراج کی سیر کی تو سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے. ایک ایسی ہستی جو دن میں گھوڑے کی پیٹھ پہ جہاد فی سبیل اللہ میں ہاتھ میں تلوار لیے دشمنوں پہ وار کرتے بھی دکھائی دیتے ہیں، اور رات کو مسلح پہ 4-4 5-5 گھنٹے سجدے میں روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ایک ایسی ہستی کہ اگر اللہ چاہتے اور معمولی دعا کرتے تو ان کے لیے بہت پہاڑ کو سونے کا بنا دیتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی مرضی اور اپنی پسند کے ساتھ ایسے حالات کے اندر بھی گزارا کیا کہ 2 مہینے ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. ایک ایسی ہستی جن کو بھوک ستاتی ہے تو پیٹ پہ پتھر باندھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. خاص طریقے سے پتھر باندھا جاتا تھا جیسے بیلٹ تقویت دیتی ہے، خاص قسم کے پتھر. بھوک ستاتی ہے تو پیٹ پہ پتھر باندھنے پر مجبور ہو جاتے
اور جب اللہ ان کے ہاتھوں میں برکت ڈالنا چاہتا ہے تو ان کی انگلیوں سے بھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ایک منفرد ہستی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر اور بڑے بڑے ذہین انسان آپ کے سامنے یوں لگتے ہیں جیسے کسی بڑے ہی سمجھدار انسان کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوں، 2-4 سال کے۔ اور پیغمبر کی ہستی کے ہوتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں پیش کرنا، چاہے وہ سائنس کے نام پہ ہو، چاہے وہ ریسرچ کے نام پہ ہو، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ایک فلاسفر اور بہت بڑے انسان کے سامنے کچھ پاگل ہیں جو باتیں کر رہے ہیں اور بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى۔ آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، ایسا اسوہ جس سے زندگی بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معمول، آپ کا ہر عمل فرض کا درجہ نہیں رکھتا۔ امت کے لیے اس پہ عمل کرنا اللہ نے ہر بات کو فرض نہیں کیا تاکہ امت مشقت پہ نہ پڑ جائے، لیکن آپ کی ہر ادا مستحب کے درجے میں ضرور ہے کہ جیسے جیسے آپ نے کیا ویسے ویسے آپ کرتے جائیں گے تو اس اتباع کی برکت سے اللہ آپ کو بھی عظمت کے درجات دیتا جائے گا، اور ایک دن وہ آئے گا کہ آپ محبوب ہو جائیں گے اور اللہ آپ سے محبت کرے گا کیونکہ آپ نے اس کے پیغمبر کی سنت کے مطابق زندگی بنائی۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ میرے پیچھے پیچھے چلو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کھانا کیسے کھاتے تھے۔ بیٹھتے کیسے تھے کھاتے ہوئے، آپ کے کھانے کا انداز کیا ہوتا تھا۔ اکثر محدثین اور اہل علم کے نزدیک ان چیزوں کا تعلق آداب طعام سے ہے، یعنی یہ چیزیں وہ نہیں ہیں کہ فرض ہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ان پہ عمل کرتا جائے گا اس کی زندگی میں برکتیں آتی جائیں گی۔ کچھ چیزیں فرض کے درجے کی بھی ہیں۔ سب سے پہلا ادب، کہنے کو یہ ادب ہے لیکن یہ فرض ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی کا ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے ہمیشہ
حلال کمایا ہے، حلال کھایا ہے اور حلال کھلایا ہے۔ ایک صحابی سے، کوفہ سے آنے والے ایک شخص نے پوچھا تھا، حالت احرام کے اندر حاجی کے لیے، معتمر کے لیے، جب کہ وہ محرم ہو، حالت احرام میں ہو، شکار کرنا حرام ہے، کسی چیز کو مارنا حرام ہے، تو وہ اپنی طرف سے بڑا متقی بن کے یہ پوچھ رہا تھا کہ حالت احرام کے اندر اگر کوئی مچھر مر جائے تو کیا یہ منع تو نہیں ہے، گناہ تو نہیں ہوگا؟ بڑے عظیم تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، کھل کے حق بیان کرتے تھے، لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم۔ تو اس صحابی نے کہا تھا، میں اپنی زبان سے اس کی ترجمانی کر رہا ہوں، تمہیں یہ مسئلہ پوچھتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے کہ حالت احرام میں مچھر مارنا گناہ ہے کہ نہیں؟ تم تو وہ ہو کہ تم نے تو کوفہ میں نواسۂ رسول کو شہید کیا۔ جناب ابن عمر نے گویا کہ کوفہ والوں کو قاتل سمجھا جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ ان کو اپنے پاس بلوا کے، دعوتیں دے کے، ہزاروں خط لکھ کے، پھر ان سے حد درجہ بے وفائی کی اور کربلا میں ان کی شہادت کا وہ باعث اور ذریعہ بنے، تو کہا کہ تم نے نواسۂ رسول کو شہید کیا، تمہیں شرم نہ آئی، اور تم مجھ سے پوچھتے ہو مچھر مارنا جائز ہے کہ نہیں؟ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم سنتوں پہ گفتگو کرتے ہیں تو بہت دفعہ ہم سنتوں کو پکڑ لیتے ہیں اور فرائض کو بھول جاتے ہیں۔ سنتوں میں برکت اس کے لیے ہے جو فرائض پر عمل کرتا ہے، جو فرائض کو بھولا ہوا ہے اور اسے سنتیں بہت یاد ہیں، اس کا حال اس شخص جیسا ہے کہ جو رات کو تہجد پڑھتا ہے اور صبح فجر کی نماز میں سویا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا ادب کھانے اور پینے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا یہ ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ حلال کھاتے، حلال کھلاتے، بلکہ اس میں اتنی احتیاط کرتے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، او لوگو سن لو، اللہ بہت پاکیزہ ہستی ہے، وہ صرف اور صرف پاکیزہ چیز، پاکیزہ مال، پاکیزہ جسم سے قبول کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، ایک حکم ایسا ہے اللہ نے نبیوں کو بھی وہ دیا ہے، عام اہل ایمان کو بھی وہ دیا ہے۔ اللہ نے کہا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو پاکیزہ حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، جو تم کرتے ہو میں اسے جانتا ہوتا ہوں۔ اور اللہ نے اہل ایمان سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی وہ کھایا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا، الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی۔ آپ علیہ السلام نے 4 ایسی چیزیں بتائیں کہ جن سے دعا قبول ہوتی ہے۔ پہلی چیز، ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے اور مسافر کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ دوسری چیز، اشعث، اتنا لمبا سفر ہے
کہ اس کے بال بکھر گئے، بال بکھرے ہوں اور انسان اپنا آپ سنبھال نہ پایا ہو نیکی کے لمبے سفر میں، تو یہ بھی اس کی مسکنت والی حالت ہے، قبولیت کا باعث بنتی ہے۔ فرمایا اس کے پورے جسم کے اوپر گرد و غبار ہے، یہ بھی ایسی مسکنت والی حالت ہے کہ قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ چوتھی چیز آپ نے کہا یمد یدئی، اپنے ہاتھوں کو آسمانوں کی طرف اس نے پھیلایا ہوا ہے۔ اور پانچویں چیز اس حدیث کے مفہوم سے مترشح ہو رہی ہے کہ وہ خانہ کعبہ حج بیت اللہ کے لیے شاید پہنچا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے چھٹی چیز یا ربی یا ربی، اللہ کی صفت، اللہ کے ناموں کے واسطے دے رہے، اس سے بھی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وہ یہ 6 چیزیں لے کے پہنچا ہوا ہے، لیکن اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کا لباس بھی حرام ہے، اور اس کی رگوں میں دوڑنے والی غذا بھی حرام ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں تیری دعا کیسے قبول کروں؟ ابا جی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ایک طرف اس کے حالات کہتے ہیں کہ اللہ میری دعا قبول کر لے، اور اس کی رگوں کے اندر دوڑنے والا خون زبان حال سے کہتا ہے کہ مظلوموں کا خون چوس کے آیا ہے اللہ۔ عرشوں سے آواز آتی ہے میں تیری کیفیت کو دیکھوں یا تیرے اندر مظلوموں کا چوسا ہوا خون دیکھوں اور ان کی بد دعائیں دیکھوں جو تجھے مل رہی ہے۔ فیصلہ پھر آخر یہ ہوتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، کیسے ممکن ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے گھر واپس آتا ہوں، ایک کھجور بستر پہ یا میرے گھر میں گری پڑی ہوتی ہے، میں اس کو پکڑ لیتا ہوں، اٹھا لیتا ہوں، کھانے لگتا ہوں، تو مجھے خیال آتا ہے کہ کہیں یہ کھجور صدقے کی نہ ہو تو میں اس کو نیچے پھینک دیتا ہوں۔ صحیح بخاری ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وارضا، ان کا ایک غلام تھا، اور عرب معاشرے کا یہ کلچر تھا اور شریعت نے بھی اس کی اجازت دے رکھی تھی کہ غلاموں کی جو کمائی ہوتی تھی دن بھر وہ مالک کے ساتھ شیئر کرتے تھے، اور مالک ہی چونکہ ان کو کھلا رہا ہوتا تھا، پلا رہا ہوتا تھا، رہائش دے رہا ہوتا تھا، تو ان کی کمائی مالک کی کمائی سمجھی جاتی تھی اور وہ مالک کے لیے پاکیزہ، طیب اور حلال ہی سمجھی جاتی تھی۔ تو جناب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام کما کے لاتا، جتنا حصہ طے تھا وہ نکالتا، جناب ابوبکر کو دیتا اور آپ کھا لیتے۔ ایک دن وہ آیا اور اس نے کھانے کے لیے کوئی چیز دی، جناب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھا لی۔ پھر اس نے پوچھا جناب آپ جانتے ہیں کہ یہ جو میں نے آج آپ کو چیز دی ہے یہ میری کیسی کمائی تھی؟ تو آپ نے پوچھا کیسی کمائی تھی؟ کہنے لگا یہ میں دور جاہلیت میں کاہن بنتا تھا، مستقبل کی خبریں دیتا تھا، وہ میں نے کوئی خبر دی تھی اور اس کے نتیجے میں مجھے یہ کمائی ملی تھی، اور کہانت تو شریعت میں حرام ہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ادخل ابو بکر یدہ فقاء کل شیء فی بطنہ، اپنے منہ کے اندر یوں ہاتھ ڈال کر گہرا پورے پیٹ کے اندر جو کچھ تھا وامٹنگ کر کے کر کے باہر نکال دیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جناب صدیق نے کہا میری جان جاتی تو چلی جاتی لیکن میں نے یہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں رہنے دیتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث، یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام، لوگوں پہ ایک ایسا دور آئے گا کہ لوگ حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو وہ چیز ہے جو لعین ہی حرام ہے، بائی اٹ سیلف حرام ہے، وہ چیز خود حرام ہے، جیسے شراب ہے، مردار ہے، خنزیر کا گوشت ہے، یا جو چیزیں شریعت نے حرام کی وہ تھوڑی سی ہیں۔ وہ اکثر تو اللہ نے سارا کچھ انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے، حرام کی تعداد گن کے تھوڑی چند ایک چیزیں گن کے اللہ نے بتائی۔ کچھ وہ چیزیں ہیں جو خود تو حلال ہوتی ہیں لیکن ان کو بندہ کماتے ہوئے حرام کر دیتا ہے، رشوت کے ذریعے، جھوٹ بول کے، دھوکہ دے کے، ملاوٹ کر کے، کسی بھی طریقے سے، تو اس میں وہ اتنی حرام کی ملاوٹ ہو جاتی ہے، یا اس کا ذریعہ آمدن ہی حرام کا ہوتا ہے، کاروبار ہی حرام کا ہوتا ہے، سود ہے، شراب ہے، نشے کی خرید و فروخت ہے۔ اس پہ تو اللہ کے پیغمبر نے اتنی لعنت کی کہ آپ نے 10 بندوں پہ لعنت کی جو نشے کے کاروبار کے ساتھ جڑے ہوتے، ان 10 کے 10 پہ آپ نے لعنت کر، کسی بھی طریقے سے جڑے۔ وقت نہیں ہے، ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے۔ آپ علیہ السلام کے کھانے کا دوسرا ادب یہ ہے، اب ہم آداب کی طرف آتے ہیں کہ آپ علیہ السلام زمین پہ بیٹھ کے کھاتے تھے۔ کان یجلس علی الارض ویأکل علی الارض، زمین پہ بیٹھتے تھے، زمین پہ بیٹھ کر ہی آپ کھایا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آپ کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، آپ کی زندگی میں بندگی نظر آتی تھی، تواضع نظر آتی تھی، عاجزی نظر آتی تھی، انکساری نظر آتی تھی، تکبر سے آپ بہت دور تھے۔ آپ کہتے تھے میں ویسے کھاتا ہوں جیسے غلام کوئی بیٹھ کے کھاتا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تیسری آپ کی سنت مبارکہ، نبی علیہ السلام ٹیک لگا کے نہیں کھاتے تھے۔ صحیح بخاری میں آپ ارشاد فرماتے لا آکل متکئا، اس کا معنی یہ نہیں بنتا جو ہم کرتے ہیں نا، اس کا متبادل اردو میں ملتا نہیں، تو اس لیے ہمیں یہ لفظ استعمال کرنا پڑتا ہے ٹیک لگا کے، لیکن اصل اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ اگر پنجابی میں اس کا معنی کروں تو اس کا معنی یوں بنتا ہے لا آکل متکئا، میں بھاپ کے نہیں کھاتا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس لفظ کی وضاحت کے اندر یہ لکھا ہے، اور امام نووی نے لکھا ہے، الشیخ الامام المحدث متاخرین میں سے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے، امام ابن حجر نے، ان سب نے لکھا ہے کہ متکئا میں اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ٹیک مقصود ہے، اصل چیز یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اس نیت سے نہیں بیٹھتا کہ آج جی بھر کے اور رج کے کھانا ہے اور خوب ٹکا کے کھانا ہے، میں ایسی کسی کیفیت میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا۔ امام ابن قیم نے وضاحت کی، بعض ائمہ نے وضاحت کی کہ 3 صورتیں اس میں آتی ہیں۔ ایک ہے کہ آپ پیچھے کوئی چیز ہو، اس کے اوپر یوں ٹیک لگا کے ٹانگیں پسار کے بیٹھے ہو، یہ بھی اس میں آ جاتا ہے، یہ ایک تکبر کی علامت ہوتی ہے، بادشاہ تکبر کرتے ہوئے اس طرح سے فخر کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ دوسری کیفیت امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اس میں یہ بھی آ جاتا ہے، اور اس میں بد نصیبی ہے ہماری کہ شاید ہم سبھی شامل ہیں، چوکڑی لگا کے پھپ کے بیٹھنا، ٹکا کے کھائیں گے آج۔ اب کہتے ہیں میں ایسے نہیں کھاتا، ہم یہ نہیں کہتے حرام ہے، میں نے عرض کر دیا کہ بہت ساری چیزیں وہ آداب ہیں،
ان کا تعلق زہد سے ہے، تقوی سے ہے، للہیت سے ہے۔ اور تیسری اس میں کیفیت امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا کہ یوں اپنے بازو پہ ٹیک لگا لینا یا دائیں یا بائیں طرف سہارا لے لینا، ان تینوں کیفیتیں امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ متکئن میں آتی ہے۔ نبی علیہ السلام کیسے بیٹھتے تھے؟ صحیح مسلم میں آپ کے خادم جناب انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأکل موقعا یأکل تمرا۔ اتحیات میں جیسے آپ بیٹھتے ہیں نا، وہی اسی طرح آپ بیٹھتے اور پیچھے آپ نے دونوں پاؤں یوں کھڑے کیے ہوتے اور یہ جو آپ کی ایڑیاں مبارک ہیں اس کے اوپر آپ بیٹھے، ایسے جیسے کوئی جلدی جلدی کھا رہا ہو، کہیں اس نے جانا ہو، مصروف کہیں اور، بس سرسری کھانے کے لیے بیٹھ گئے ہو، یوں۔ علماء نے، امام ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک اور کیفیت لکھی ہے، بہت بڑے محدث ہیں، صحیح بخاری کے شارح، میں اس حدیث تک نہیں پہنچ سکا لیکن یقیناً امام ابن حجر رحمہ اللہ کے علم میں کوئی حدیث ہوگی۔ یہ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایسے یا نہیں بیٹھنا۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ان پہ شریعت نے پابندی نہیں لگائی کہ لازماً فرض ہے کہ ایسے بیٹھو، لیکن جیسے جیسے آپ سنت کے قریب ہوتے جائیں گے برکت آتی جائے گی۔ دوسری کیفیت ابا جی رحمہ اللہ بھی ہمیں کہا کرتے تھے، ہم عمل کے بڑے کوتاہ اور کمزور ہیں، لیکن ان کا عمل ہمیشہ یہی تھا، ایک ٹانگ کو کھڑا کر لینا، دوسری کو نیچے کر لینا۔ اور تیسری کیفیت کہ بالکل جیسے تیار میں بیٹھتے ویسے بیٹھ جانا۔ محدثین نے یہ 3 کیفیات لکھی ہیں، جن میں سے ایک صحیح مسلم میں ہے، اور شاید کہ مقین کی وضاحت میں وہ تینوں ہی لے آتے ہوں، اس کا بھی امکان موجود ہے۔ لفظ اقعاء میں کچھ وسعت شاید انہوں نے پیدا کی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اس طرح بیٹھنے کی حکمت کیا ہے؟ جب بھی آپ ایسے بیٹھیں گے آپ پیٹ بھر کے، جس کو ہم کہتے ہیں نا آپھر کے نہیں کھا سکیں گے، ممکن نہیں۔ ساری بیماریاں جو اس وقت آج کا انسان فیس کر رہا ہے وہ بھوک کی وجہ سے نہیں ہے، بے ہنگم، بے ترتیب اور آپھر کے کھانے کی وجہ سے ہے۔ بہت سارے غیر مسلم قرآن کی یہ آیت پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو، اللہ کی نعمتیں ہیں، ولا تسرفوا، لیکن حد سے نہ بڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کے اندر حکمت یہی ہے، یعنی بندہ بیٹھے اس نیت سے کہ آج ٹکا کے کھانا ہے اور بس کھاتے ہی جانا ہے، پوری زندگی میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ بھی اس نیت سے نہ کھایا ہے نہ ایسے بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ، میں دوبارہ عرض کر دوں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کے لیے ایسے حرام ہے، یعنی اللہ کے پیغمبر کی زندگی تو اس میں پرفیکشن ہے، جتنا ہم اس کے قریب ہوتے جائیں گے زندگی میں برکت آتی جائے گی، رحمت آتی جائے گی، خیر آتی جائے گی، بھلائی آتی جائے گی۔ مجھے یاد ہے ہم تو نئی نسل کے سارے لوگ، یعنی اب ہمارے لیے یہ نسل نہیں ہے، ابا جی کے حساب سے ہم نئی نسل کے لوگ تھے۔ ایک دفعہ کہیں دعوت تھی، میں بھی، ہمارے اساتذہ بھی، سارے یوں چوکڑی لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، عادت پڑی ہوئی تھی۔ ابا جی رحمہ اللہ تشریف لائے اور انتہائی غضب میں، غصے میں، رنگ بدلا ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون، تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو سنت کے مطابق بیٹھا ہو۔ یہ بڑے عظیم لوگ تھے، ہم بہت کمزور ہیں۔
ابا جی رحمہ اللہ کو میں نے پوری زندگی کبھی بھی چوکڑی مار کے، جسے ہم کہتے ہیں چوکٹ لگا کے کھاتے، میں نے نہیں دیکھا۔ تو اس کا مطلب ہے گزارا تو ویسے بھی ہو جاتا ہے اور اچھا ہو جاتا ہے اگر کوئی پرفیکشن کی طرف جانا چاہے تو، اور کوشش کرنا چاہے تو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بہت خوبصورت بات لکھی ہے کہ جب بھی آپ سنت کے مطابق بیٹھیں گے، آپ زیادہ کھانا چاہیں گے بھی تو آپ کے پیٹ کے اوپر، آپ کے پاؤں، آپ کے اپنے جسم کا اتنا بوجھ ہوگا کہ آدھا حصہ وہ ہوا نے خود ہی اندر دبایا ہوا ہوگا، آپ پیٹ بھر کے زیادہ کھا ہی نہیں سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت مبارکہ اس بارے میں تو آپ علیہ السلام باقاعدہ اپنی امت کو کہا بھی کرتے تھے کہ پیٹ بھر کے فل نہ کھایا، بلکہ آپ علیہ السلام اگر کسی نے پیٹ بھر کے کھایا ہوتا نا فل، تب اقصر من دشائی، یہ محاورہ تھا، ڈکار کم لو۔ مطلب یہ نہیں کہ ڈکار منع ہے، مطلب یہ ہے کہ یوں اتنا آپھر کے اور پیٹ بھر کے مت کھاؤ۔ جو اتنا زیادہ کھاتے ہیں قیامت کے دن وہ اتنے زیادہ بھوکے رہتے ہیں۔ پوری دنیا کو مصیبت پڑی ہوئی ہے، موٹاپا موٹاپا موٹاپا، شوگر، بی پی، یہ وہ۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے یہ اکثر مسائل ان سنتوں سے دور ہونے کی وجہ سے، کہ ہم نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کو اس ریفرنس سے بہت کم دیکھا ہے، اور اگر دیکھا ہے تو ہمارے اندر اتنی ہمت، عزیمت، یقین، ایمان نہیں کہ ہم پوری طرح اس پہ عمل کریں۔ دیکھیے اللہ کے پیغمبر کی زندگی پہ میں آج کل خصوصاً بہت سوچتا ہوں، حیران رہ جاتا ہوں۔ آپ نے 60 سال کی عمر میں، 62 سال کی عمر میں گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھ کے دشمن سے جنگ کی ہے، تلواریں چلائی ہیں اور سینکڑوں میل کا سفر کیا ہے۔ یہ برکتیں ہیں نا، رحمتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو آپ کی زندگی میں برکتیں رکھی ہیں تو ہر اس انسان کو ملے گی جو ان پہ عمل کرے گا۔ اس لیے ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں تو ان کا ان چیزوں پہ عمل تھا، تو ان کی صحتیں ہم سے بہت اچھی تھیں۔ ابا جی رحمہ اللہ 90 سال کی زندگی میں بھی ان کی زبان کے اندر وہ طاقت تھی، لہجے کے اندر وہ روب تھا، اور 2-2 3-3 گھنٹے ایسے بیٹھ جاتے تھے تکلیف بڑھاپے کے باوجود کہ شاید ہم اس عمر میں بھی اس طرح نہیں بیٹھ سکتے۔ آپ فرماتے تھے ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ، کسی انسان نے جتنے بھی برتن کوئی بھرتا ہے، پیٹ سے برا برتن کوئی نہیں ہے جو کسی نے بھرا ہو۔ برتن میں گندگی بھی ہم بھرتے ہیں، کوڑا بھی بھرتے ہیں، کرکٹ بھی بھرتے ہیں، ڈسٹ بن بھی ہوتی ہے، سارے برتن ہی ہیں۔ یعنی جتنی کوئی ڈسٹ بن ہے، ویسٹ بن ہے، روڑی ہے، گند ہے، جو بھی آپ نے کوئی برتن بھرا ہے، آپ ارشاد فرماتے ان سارے برتنوں میں جو کچھ بھی بھرا ہوا ہے نا، اس میں سب سے برا برتن وہ ہے جو آدمی اپنے پیٹ کو بھر لیتا ہے، فل بھر لیتا ہے۔ اور آپ کی بات تو سچی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ۔ جو آپ پیٹ میں بھرتے ہیں، بھرنا منع ہے، کھانا تو نہیں منع کیا نا، بھرنا
بھرنے سے مراد یہ ہوا کہ جو آپ کی بنیادی ضرورت تھی آپ نے اس سے ایکسٹرا جو کھایا ہے، یا وہ جراثیم بنے گا، یا آپ کے لیے زہر قاتل بنے گا، یا پھر اس پیٹ سے وہ نکلنا ہے جو کائنات کی سب سے زیادہ بدبودار اور گندگی چیز ہے۔ آپ ایک ارشاد فرماتے اگر تم نے کھانا ہی ہے تو آدم کے بیٹے کے لیے اتنا کھانا کافی ہے، لقیمات، چند ایسے لقمے اور نوالے، یقیمن صلبہ، جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں۔ اب میں تو چونکہ ڈاکٹر یا بایولوجسٹ نہیں ہوں، میں نے کچھ ڈاکٹرز دوست اور بایولوجسٹ کو یہ حدیث سنائی تو وہ یوں سر پکڑ کے گئے کہ اتنے پیارے الفاظ ہیں، آدم کے بیٹے کے لیے اتنے نوالے، ایمان والے ڈاکٹرز، اتنے نوالے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھیں، اور اگر اس نے زیادہ ہی کھانا ہے تو 3 حصے کرے، ثلث لطعامہ، ایک حصہ کھانے کے لیے، وثلث لشرابہ، ایک حصہ پینے کے لیے، وثلث لہوائہ، اور ایک حصہ خالی رکھے۔ آپ علیہ السلام کے کھانے کے جو آداب ہیں ان میں سے ایک اہم ترین ادب یہ ہے کہ لیٹ کر کھانا، اور خصوصاً الٹے لیٹ کے کھانا۔ الٹا لیٹنا ہی آپ کو پسند نہیں تھا، یہ ہم نے نیند کے آداب میں حدیث پڑھی ہے، ان ھذہ ضجعۃ یبغضھا اللہ، یہ پیٹ کے بل لیٹنا اللہ کو اس سے نفرت ہے، اللہ اسے پسند نہیں کرتا ہے۔ اور پھر پیٹ کے بل لیٹ کے کھا رہا ہو تو نبی علیہ السلام نے اس سے صحابی کہتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا 2 قسم کے کھانے میں اپنی امت کو 2 کھانوں سے منع کرتا ہوں، عن الجلوس علی مائدہ یشرب علیہا الخمر، ایسے دسترخوان پہ بیٹھ کے میں اپنی امت کو کھانے سے منع کرتا ہوں، یعنی حلال کھانے سے بھی منع کرتا ہوں جس دسترخوان کے اوپر شراب پڑی ہوئی ہو۔ وہ شادی، وہ فنکشن، وہ تقریب، جس دسترخوان پہ کہیں بھی شراب پڑی ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں میں اپنی امت کو وہاں بیٹھ کے کھانے سے، شراب تو حرام ہی ہے، حلال کھانے سے بھی منع کرتا ہوں۔ اور دوسرے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَأَن يَأْكُلُ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنبَطِحٌ عَلَى بَطْنِهِ، میں اپنی امت کو اس سے منع کرتا ہوں کہ وہ اپنے پیٹ کے اوپر یوں لیٹ کر کھائیں، پیٹ کے بل لیٹ کر کھائیں۔ میں اپنے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں سے خصوصاً کہنا چاہتا ہوں، ان کا تو کوئی حال نہیں رہا، دکھ ہوتا ہے دیکھ دیکھ، سامنے لیپ ٹاپ ہے، ٹیب ہے، بک ہے، چیز ہے، پیٹ کے بل لیٹے ہیں، ہاتھ میں برگر ہے، شوارمے ہے، اور کوئی پرواہ کیے بغیر کھائے جا رہے ہیں۔ بندہ یہ پرواہ کرے ہی نہ کتنا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، کیا کھانا ہے، کیا ترتیب ہے۔ اللہ کا قرآن 2 باتیں کہتے ہیں، ایسے کافر کھاتے ہیں، اور پھر کافروں کو اللہ کہتے ہیں کہ ایسے تو جانور کھاتے ہیں، ایسے تو جانور کھاتے ہیں۔ یأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، مقصد ہی کھانا پینا رہ گیا ہو تو یہ تو جانوروں کا مقصد بھی ہے، پھر انسان میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ ایسی زندگی تو پھر جانوروں کی ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے جو کھانے کے آداب بتائے اس میں سے ایک ادب یہ ہے کہ بہت زیادہ گرم کھانا جس کے اندر سے بھاپ اٹھ رہی ہو وہ نہ کھایا جائے۔ حکمت ہے، ہر بات میں حکمت ہے، سنت سمجھ کے اسے مانے تاکہ آخرت کا ثواب پکا ہو، سنت پہ عمل کا ثواب ملے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جناب ابوبکر کی صاحبزادی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سسٹر ان لا ہیں، ماں جی عائشہ کی بہن ہے۔ سرید لایا گیا، سرید نبی علیہ السلام کا بڑا پسندیدہ کھانا تھا۔ وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، آپ کے پسندیدہ کھانے کیا تھے، اور وہ بہت لمبا چوڑا ٹاپک ہے، اس کو آج ہم ڈسکس نہیں کر سکیں گے۔
سرید لایا گیا۔ سرید یہ ہوتا تھا اس دور کی جو بھی روٹی وغیرہ تھی اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز اور گوشت کے پیسز اور شوربہ، اس کو مکس کر کے کھایا جاتا تھا، اور آپ کو یہ کھانا بہت پسند تھا۔ تو گرم گرم لایا گیا، تو سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو ڈھانپ دیا، فوری شروع نہیں کیا، ڈھانپ دیا کہ اس کی بھاپ اس کے اندر ہی جمع بھی ہوتی رہے، حتیٰ کہ وہ کھانے کے قابل ہو جائے اور بھاپ اس کی ختم ہو جائے خود، اور پھر اس کو کھایا اور کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں یوں جس سے دھواں اٹھ رہا ہو اس طرح گرم کھانے سے منع کرتے تھے جب تک کہ اس کی وہ بھاپ ختم نہ ہو جائے، اور فرماتے تھے اعظم للبرکہ، اس سے برکت زیادہ ہوتی ہے۔ ایک دوست بیمار تھا تو اس کی آنتوں میں زخم تھے، حتیٰ کہ السر تک جا پہنچا تھا، اور معدے کا بڑا سخت مریض ہو چکا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہوا؟ کہنے لگا ہماری ماں جی چولہے پہ بیٹھی ہوتی تھی اور ہم ان کے پاس بیٹھے ہوتے تھے، گرم گرم فل روٹی وہ اتارتی تھی، ادھر گرم فل بھاپ ہوتا، سالن ہوتا تھا، ہمارا بس طبیعت مزاج بن گیا ایسے ہی کھانا ہے، وہ کھا کھا کے تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کا معدہ تو تباہ ہو گیا۔ ایسا گرم جس کے اندر سے دھواں اٹھ رہا ہو، بھاپ اٹھ رہی، آپ اس کو رکھیں تاکہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، اس میں پھونکے بھی نہ ماریں، پھونکے مارنے سے بھی پسندیدہ چیز نہیں ہے، چمچ کے ساتھ ادھر ادھر کر لیں تو اس کو تھوڑا ٹائم دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے کہ اکٹھے بیٹھ کے کھایا جائے، یہ آپ کو پسند تھا۔ آپ فرماتے تھے احب الطعام الی اللہ ما کثرت علیہ الایدی، اللہ کو وہ کھانا دنیا کے سب کھانوں سے بہت پیارا لگتا ہے جس میں جتنے زیادہ ہاتھ اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کو اتنے ہی پیارے لگتے ہیں۔ ہمیں وہمی بنا دیا لوگوں نے، خواہ مخواہ کا وہمی بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ماں جی رحمہ اللہ کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کا، وہاں مکہ یونیورسٹی کے کچھ دوست کہنے لگے کہ آپ کی امام کعبہ سے ملاقات کرواتے، ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ میں نے کہا ضرور ملاقات کرنا، کر لیں۔ میں حیران ہوا میں، اللہ نے ان ائمہ کو کیا عظمت دی ہے، سنت پہ کیا عمل دیا ہے، کیا جذبہ دیا ہے۔ یوں بڑا سارا تھال اور اندر پورا ہی بکرے کا لیگ پیس اور اندر ہی چاول، اور اکٹھے اوپر ایک کے اوپر 5 6 7 لوگ بیٹھے ہیں اور ایک دوسرے سے یوں ہیلپ کر کے کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہیں، اور امام صاحب خود پیش کر رہے ہیں یہ لیں یہ لیں یہ لیں۔ یعنی یہ پسندیدہ ہے، اکیلا کھانا منع نہیں ہے، لیکن جتنے زیادہ ہاتھ اکٹھے ہوں گے اتنا زیادہ اللہ کو پسند ہے۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے اجتمعوا علی طعامکم، اکٹھے کھانا کھایا کرو، واذکروا اسم اللہ، اور بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو، یبارک لکم فی، تمہارے لیے برکت ہو جائے گی، برکت ہو جائے گی۔ ایک دفعہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا، ہم کھاتے ہیں پیٹ نہیں بھرتا، اس میں لگتا ہے کہ تم علیحدہ علیحدہ ہو کے کھاتے ہو، اکٹھے کھایا اس میں برکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت مبارکہ یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیا جائے۔ ایک چھوٹے سے معصوم سے بچے تھے، اللہ کے نبی اسلام تشریف فرما تھے، یوں بھاگے بھاگے آئے، معصوم تھے، بچے تھے، علم نہیں تھا، اور یوں جلدی سے ادھر ادھر سے کھانا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا یا غلام، بیٹے سم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو، وَقُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے سامنے سے کھاؤ، قریب سے کھاؤ۔ یہ تو آپ حکمن کہتے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ، واذا شرب احدکم فلیشرب بیمینہ،
وَإِذَا أَعْطَى أَحَدُكُمْ فَلْيُعْطِ بِيَمِينِهِ وَإِذَا أَخَذَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ۔ جب بھی تم کھاؤ تو دائیں ہاتھ سے، پیو تو دائیں ہاتھ سے، چیز دو تو دائیں ہاتھ سے، لو ریسیو کرو تو دائیں ہاتھ سے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا شیطان یہ کام بائیں ہاتھ سے کرتا ہے۔ آج ہم اس شیطنت کو کہتے ہیں وہ بڑا لبرل ہے، وہ بڑا ایڈوانس ہے۔ ایڈوانس کیا، پاگل ہے، سنت سے دور ہے، بہکا ہوا ہے، شیطان نے اس کو بہکایا ہوا ہے اور اتنا نجاست کے اندر لتڑا ہوا ہے کہ جس ہاتھ کے ساتھ اپنی گندگی کو صاف کرتا ہے اسی ہاتھ کو اندر ڈال ڈال کے کھانا بھی کھاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں بڑی ترقی یافتہ قوم ہے۔ پیغمبر کی سنتوں میں نفاست ہے، تہذیب ہے، شائستگی ہے، پیغمبر کا اپنا ایک کلچر ہے جو امت کو پیغمبر نے دیا ہے، ایک تہذیب ہے، ٹکیٹس ہے، روایات ہے، جن کو ہم نے اپنی استطاعت کی حد تک اس کو اپنانا ہے۔ ایک شخص بایاں سکھا رہا تھا، آپ نے کہا دائیں سکھاؤ، کہتا لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا، میں نہیں کھا سکتا۔ ما منعہ الا الکبر، یہ نہیں کوئی مجبوری نہیں تھی، عذر نہیں تھا، تکبر کی وجہ سے میں نہیں کھا سکتا۔ فرمایا لاستطعت، اللہ کرے تو نہ ہی کھا سکے، پوری زندگی اس کا دایاں ہاتھ اوپر نہیں اٹھتا تھا۔ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں اور بڑے بڑے پروفیسرز اور بڑے بڑے ڈاکٹرز اور انجینئرز اور بڑے بڑے بیوروکریٹس اور بڑے بڑے آفیسرز، سچ تو یہ ہے لوگ دیکھ کے مروب ہوتے ہیں اور میں ان کے کلچر کو دیکھ کے محسوس کرتا ہوں کہ جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں، جن کو دائیں بائیں کا، رائٹ لیفٹ کا نہیں بتایا، نفاست نہیں ہے، شائستگی نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے۔ پیغمبر کی سنت پہ عمل بھی کریں اور سر اٹھا کے عمل کریں، اور 21ویں صدی کے اندر بھی یہ یقین رکھیں کہ پیغمبر سے بڑھ کے سمجھدار کوئی نہیں ہے، دانا کوئی نہیں ہے، حکیم کوئی نہیں ہے، ذہین کوئی نہیں ہے، فطین کوئی نہیں ہے۔ ایمان تو اسے ہی کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب تو یہی ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں مروب ہو جاتے ہیں کہ 7 اسٹار ہوٹل میں آپ بیٹھ گیا تو پھر کیا ہو گیا، آپ کسی بڑے کی شادی میں چلے گئے تو پھر کیا ہو گیا۔ عزت محسوس کرے، اپنے اندر ایمان محسوس کرے اور سنت کے مطابق کھائیں۔ وہاں خواہ بخواہ ایسے ڈرے ڈرے سر میں اور یوں کہ پتہ نہیں میں کیا چیز ہوں، آپ کہیں میرے پاس ہی تو سب کچھ ہے، یہ تو جانور ہے جن کو پتہ نہیں ہے دائیں سے کھانا ہے، بائیں سے کھانا ہے، کیسے کھانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ہدایت دیتے امت کو کہ اپنے سامنے سے کھائیں، جو سامنے ہے نا وہ کھائیں، جو آپ کے قریب ہے وہ کھائیں۔ کیسی شائستگی ہے، کیسا ادب ہے، کیسی تہذیب ہے۔ یہ بھی چاول ہے، وہ بھی چاول ہے، یہ بھی مٹن ہے، وہ بھی مٹن ہے، یہ بھی چکن ہے، وہ بھی چکن ہے۔ بندہ ویسے ہی برا سا لگتا ہے کہ صرف 1-2 بوٹیوں کی خاطر آپ وہ اتنی دور جا رہے ہیں 2 کلومیٹر کہ وہ بوٹی آپ کو پسند ہے۔ ہاں اگر ڈشیں لے دیں تو اور بات ہے، یہاں چاول پڑے اور آپ مٹن لینا چاہتے ہیں اور وہ دور پڑے، آپ لے لیں۔ آپ چکن دور پڑا ہے وہ آپ لے لیں، سویٹ دور پڑی ہے وہ آپ لے لیں۔ جب ایک ہی چیز ہے تو وہ کھائیں جو آپ کے قریب پڑی، سامنے پڑی۔ دوسروں کے آگے سے اٹھا کے کھانا ویسے بھی انسان بد تہذیب لگتا ہے۔ کل مما یلیک، اپنے آگے سے کھاؤ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دسترخوان جو ہوتے ہیں اس پہ انسان کی تہذیب پہچانی جاتی ہے، انسان کی اصلیت پہچانی جاتی ہے، کیسے کھاتا ہے۔ ہوتے تھوڑا سا ٹائم ہی ہے، 20-25 منٹ کا، لیکن اس میں بڑا اندازہ ہو جاتا ہے کہ بندہ کیسا ہے۔
اس کے کھانے کا انداز اور طور طریقہ کیا ہے؟ تھوڑا سا آگے تشریف لیں، قریب قریب ہو جائے، پیچھے کچھ بھائی شاید تنگی محسوس کر رہے ہیں تو میسج ہے تھوڑا سا کلوز ہو جائے. وہ پیچھے والے بھائی جو بالکل پیچھے ہے نا سٹنگ پوزیشن میں جو آپ بیٹھے ہیں وہ تھوڑا سا آگے ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت خیر دے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سامنے سے قریب سے جو چیز پڑی ہے، اگر ایک ہی ڈش ہے نا تو وہ قریب سے کھائیں، اگر مختلف ہے تو آپ جہاں جو چیز آپ کو پسند ہے آپ کھا لیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام برتن کے بالکل سینٹر سے شروع کرنا پسند نہیں کرتے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کلوا بسم اللہ من حوالیہا واعفوا رأسہا. بسم اللہ پڑھ کے ادھر ادھر سے کھاؤ، چوٹی سے، سینٹر سے، درمیان سے رہنے دو. فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَأْتِيهَا مِنْ فَوْقِهَا. اللہ کی طرف سے اوپر سے وہاں برکت نازل ہوتی. اب آپ نے اس حدیث کو اپلائی کرنا ہے جی. ہاں، جب سامنے بریانی ہونا اور سینٹر کے اندر لیگ پیس ہو پھر بھی اپلائی کرنا ہے انشاءاللہ. برکت ادھر سے آتی، وہ آہستہ آہستہ حصے میں آ جائے گا، قسمت میں ہوگا. قریب سے کھائیں. یہ برکت کا جو تصور ہے نا یہ کافروں کو نہیں سمجھ میں آتا. ایک اسٹوڈنٹ پڑھتا تھا امریکہ، تو کوئی کسی موضوع پہ بات ہوئی تو اپنے پروفیسر جو تھے اس سے کہنے لگا سر جی ہمارے دین میں اس اللہ کے نبی نے کہا اس طرح برکت ہوتی ہے، اس طرح برکت ہوتی ہے، اس طرح برکت ہوتی ہے. وہ کہنے لگا ہمیں کیا پتا کہ برکت کیا ہوتی ہے، مجھے تو سائنٹیفکلی آپ کوئی ایویڈنس دیں، مثال دیں، کوئی سالڈ چیز کے ذریعے سمجھائیں کہ یہ برکت کیا تم کہتے ہو. کہنے لگا اچھا سر میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں. اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ مجھے آج 1000 ڈاگس چاہیے، کتے چاہیے، کتوں کا بڑا ان کو شوق ہے، رکھتے بھی ہیں گھر میں، تو یہ آپ مجھے پرووائڈ کر دیں اور 24 گھنٹے کے اندر اندر ایک دن کا آپ کے پاس ٹائم ہے تو کیا آپ پرووائڈ کر لیں گے؟ کہنے لگا نہیں. اس نے سوال کیا کیوں نہیں؟ کتے ذبح بھی نہیں کیے جاتے، کھائے بھی نہیں جاتے، اور ان کی شرح پیدائش بہت زیادہ ہے، تو پھر بھی کیوں نہیں آپ پرووائڈ کر سکتے؟ اس نے کہا آپ سے سوال دوسرا یہ ہے، اگر آپ سے میں کہوں کہ 1000 بکری چاہیے مجھے اور آج کے دن میں 24 گھنٹے کے اندر میں آپ کو ہائیسٹ ریٹ دیتا ہوں اور مجھے آپ 1000 بکری پرووائڈ کر دیں تو آپ کر لیں گے؟ کر لیں گے. کہ لگا وہ کیوں؟ بکری ذبح بھی کی جاتی ہے، کھائی بھی جاتی ہے، اس کی ڈشز بھی ہوتی ہیں، اس کی شرح پیدائش بھی اس طرح نہیں ہے جس طرح ڈاگس کی ہوتی ہے. وہ چپ ہوا تو اس شاگرد نے کہا ہمارے نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ اللہ نے ان میں برکت رکھی. برکت ایک روحانی چیز ہے، وہ دکھائی نہیں دیتی، اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اور پیغمبر کی سنتوں میں ہوتی ہے، پیغمبر کی باتوں میں ہوتی ہے، پیغمبر علیہ السلام کی اداؤں میں ہوتی ہے، آپ علیہ السلام کے طریقوں میں ہوتی ہے، غیبی ہوتی ہے. اور کبھی کبھی اتنی برکت ہوتی ہے، اتنی برکت ہوتی ہے کہ میں حیران رہ جاتا ہوں. حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ، اس شخص کی زندگی میں اللہ نے کتنی برکت رکھی ہوئی تھی
کہ 50 سے اوپر نہیں پہنچے ہیں اور چھوٹی سی عمر میں چند سالوں کے اندر میکسیمم ان کو کوئی 15 سال ملے ہوں گے میکسیمم پریکٹیکل لائف میں داخل ہونے کے، اور ان 15 سالوں کے اندر 2 درجن کے قریب ایسی کتابیں لکھی جاتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ پڑھی جاتی ہیں، اور مکہ اور مدینہ کے پروفیسر بھی کہتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں فرقے کے اوپر جو علامہ احسان کی کتاب ہے اس سے مطالعہ کرتے ہیں۔ اور داعیان توحید و سنت کو اور محبان توحید و سنت کو چند سالوں میں کھڑا بھی کر دیتے ہیں اور تحریک بھی برپا کر دیتے ہیں، اور رات کے جلسے بھی کر لیتے ہیں، ہزاروں کلومیٹر کا سفر بھی کر لیتے ہیں، اور سیاست بھی کر لیتے ہیں، اور سب کچھ کر لیتے ہیں، جو بظاہر سارا کچھ اتنا کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ 20-24 کتابیں جن سے آپ واقف نہیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب لکھنے کے لیے ایک سال چاہیے، اور ایران جا کے وہاں کی ان کی لائبریریوں سے اور ان کے مکتبات سے خرید کے سب کچھ کر دیتے ہیں۔ 10-15 سال کی زندگی کے اندر اسے ہی برکت کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا برکت درمیان میں چوٹی پہ نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اوپر سے نازل ہوتی ہے، وہاں سے شروع نہ کیا کرو۔ ٹھیک ہے، آپ کھاتے جائیں، اینڈ پہ اس کو کھائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ برکت نازل ہو۔ آپ علیہ السلام کھانے کے آداب میں بالخصوص اگر کسی کی آپ نے دعوت کی ہے تو آپ یہ ہدایت دیتے صحابہ کرام کو، نہانا عن التکلف للضیف، آپ نے مہمان کے لیے ہمیں تکلف کرنے سے منع کیا ہے۔ اور تکلف باقی روایات کو ملا کر دیکھا جائے تو تکلف کے 2 مطلب ہوتے ہیں، وہ چیزیں پکانا جن کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، اور اپنی حیثیت سے زیادہ پکانا، اپنی حیثیت سے زیادہ۔ مہمان کا اکرام ہے، آپ نے یہ بھی کہا جائزتہ یوم و لیلہ، خصوصاً مہمان کے 24 گھنٹے جو پہلے ہیں اس میں تو ان کو جو آپ روٹین میں کھاتے اس میں سے کچھ اضافی چیز بھی اسپیشل اس کے لیے تیار کریں اور اس کو دیں۔ یہ آپ نے مہمان کا اکرام، مہمان کی توقیر بتائی ہے۔ لیکن اتنا اہتمام کرنا کہ بندہ مقروض ہو جائے اور ایک بیٹے کی شادی کے اوپر اور ایک بیٹی کی شادی کے اوپر اپنے بال سفید کروا بیٹھے، کمر دوری کروا بیٹھے اور مقروض ہو کے ہی مر جائے، تو اس پر ٹھاٹ باٹ کا فائدہ کیا ہے؟ آپ صاحب حیثیت ہے، اللہ نے کھلا دیا، جتنا مرضی کھلائیں، جتنی آپ کی استطاعت ہے، جتنی آپ کی چادر ہے اتنے آپ پاؤں پھیلائیں، چاہے وہ شادی کا کھانا ہے یا عام مہمان آئے، جو آپ کی استطاعت میں ہے مہمان کا اکرام کریں، لیکن اپنی استطاعت کے اندر رہتے ہوئے اپنی مالی حیثیت سے آگے نہ بڑھیں۔ یہ بھی دعوت کے اور کھانے کے آداب میں سے آپ نے ایک ادب بتایا، اور مہمان کے لیے آپ نے یہ ادب بتایا۔ آپ علیہ السلام نے ایک دفعہ کچھ خواتین سے کہا تھا لا تجمعن جوعا وکذبا، دیکھنا بھوک اور جھوٹ دونوں چیزیں کٹھی نہ کر لینا۔ نہیں میں تو نہیں کھاؤں گا، میں ابھی کھا کے آؤں، پیٹ بھرا ہوں، مجھے ضرورت نہیں، مجھے حاجت ہی نہیں ہے، اور پیٹ آنتے جو ہے وہ قل ہو اللہ پڑھ رہی ہے۔ آپ کو بھوک ہے تو آپ کہتے ہیں اگر آپ مجھے بھوک ہے، اگر آپ آسانی سے جو چیز میسر پیش کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا ہوں، سیدھی بات کریں، جو ہے کر دیں، اور وہ بھی جو ہے پیش کر دیں۔ جتنا ہم تکلف سے پاک ہوں گے اتنی زندگی کے اندر برکت آئے گی، خیر ہوگی، اس میں بہتری ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، کبھی بھی کسی کھانے کے اندر عیب نہیں نکالا ہے، نکتہ چینی نہیں کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور سنت مبارکہ یہ ہے کہ آپ کے دسترخوان پہ بڑوں کا ادب کیا جاتا تھا،
اور چھوٹے اس وقت تک کھانا شروع نہیں کرتے تھے جب تک بزرگ آدمی کھانا نہیں شروع کرتے. خصوصاً میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں اپنے نوجوان بیٹوں سے، شادی کا کھانا ہے نا تو کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، سفید داڑھی والے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ یوں جیسے صدیوں کے بھوکے ہوں اس کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں. پہلے ان بزرگوں کو کھانے کا موقع دیں، وہ خود ڈال لیں، یا آپ ان سے کہیں آپ کیا پسند کریں گے، میں آپ کے لیے ڈال دوں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جب بیٹھے ہوتے تھے، جب تک آپ اپنا دست مبارک آگے نہیں بڑھاتے تھے ہم کھانا شروع نہیں کرتے تھے. نبی علیہ السلام کی ایک اور سنت مبارکہ یہ ہے کہ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لیا جائے. اور میں کہتا ہوں کہ خصوصاً جہاں زیادہ مالدار، زیادہ تکبر والے، جن کی گردنوں میں سریے اور جن کے پیٹ بڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس بیٹھے ہوتے ان کو دکھا کے چاٹا کرے کہ ہم سنت پہ عمل کرنے والے ہیں. وہاں اور مزہ آئے گا آپ کو سنت پہ عمل کرنے کا. سنت پہ عمل ہے نا، ہم کو ریاکاری نہیں کر رہے. وہ اپنا گندا کلچر دکھا سکتے ہیں تو ہم سنت والا کلچر کیوں نہیں دکھا سکتے؟ وہ مولانا، مجھے اب نام نہیں ان کا یاد آ رہا، شاید مولانا محمد علی تھے یا کون تھے، کٹھے بیٹھے ہوئے تھے تو ساتھ بڑے بڑے افسر انگریز بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے ایسے کھانا شروع کر دیا. یعنی چمچ استعمال کرنا جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں، اور اگر اپنے ہاتھ سے کھانا چاہتے ہیں تو ہاتھ سے بھی کھا سکتے ہیں. تو جب انہوں نے ہاتھ سے کھایا تو اس کی ان کی طرف حیرانی سے دیکھا، اب ہاتھ سے کھا رہے ہیں تو کہنے لگے یہ میری انگلیاں ہیں، میرے منہ میں جاتی ہیں، اور یہ چمچ پتہ نہیں کس کس کے منہ میں جاتا ہے. میں اپنے ہاتھ سے کھا رہا. جی اچھا، ہمارے امیر محترم ایک سفر کے بڑا یاد رہتا ہے، عبدالرحیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاہ فیصل تھے. جب میں نے ویسے کسی اور کے بارے میں پڑھا تھا، ممکن ہے کئی بزرگ ہوں جنہوں نے ایسے کیا. تو ہم اس میں سختی نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کہتے کہ چمچ استعمال کرنا بالکل جائز ہے، سہولت ہے، آپ کریں استعمال، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کو ایک کلچر سمجھ کے یوں سمجھنا کہ بس یہ ہاتھ سے کھانا کوئی معیوب بات ہے، سنت کو کبھی معیوب نہ ہونے دیں، اور اس پہ عمل کرتے ہوئے کبھی بھی احساس کمتری کے اندر مبتلا نہ ہو. آپ کو آسانی ہے چمچ کے ساتھ کھانے میں، کھائیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس وجہ سے کہ یہ کیا کہیں گے، اس وجہ سے سنت کو نہ چھوڑیں. آپ علیہ السلام کی ایک سنت مبارکہ برتن کو صاف کرنا ہے. آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے، اب انگلیوں کو چاٹنے کی حدیث دیکھیں کیسے پیارے الفاظ ہیں. اذا اکل احدکم طعاما فلا يمسح يده بالمناديل حتى يلعقها او يلعقها فانه لا يدري في اي طعامه البركه. تم جب کھانا کھاؤ تو اس وقت تک ٹیشو، کوئی رومال، کوئی چیز سے اپنے ہاتھ صاف نہ کیا کرو جب تک کہ پہلے ان کو چاٹ نہ لو یا چٹوا نہ دو. کسی بچے کو چٹوایا جا سکتا ہے، اور اپنی اہلیہ کے ساتھ بیٹھے ہیں اس کو چٹوایا جا سکتا ہے، خود آپ چاٹ سکتے ہیں. آپ نے یہ دونوں الفاظ استعمال فرمائے اور کہا انہ لا یدری فی ای طعام البرکہ، تم نہیں جانتے ہو کہ کھانے کے کس حصے میں اللہ نے برکت رکھی. شاید برکت اس میں ہی ہو جو آپ ٹیشو سے صاف کر رہے ہیں. پھر آپ علیہ السلام کی سنت ہے برتن کو صاف کرنا. صحیح بخاری میں آپ نے ارشاد فرمایا فَلْيَسْلُتِ الصَّحْفَ، جو اس کے سامنے برتن ہے اس کو اچھی طرح سے صاف کریں. آپ اتنا ڈالیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں، اور وہ برتن کو صاف کریں. جیسے آپ چاہیں کھا سکتے ہیں دائیں ہاتھ کے ساتھ، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام دائیں ہاتھ، ہم آپ کی ادائیں دیکھنا چاہتے ہیں نا، یہ آداب کے ساتھ ان کا تعلق ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو فرض سمجھیں اور باقی چیزوں کو حرام سمجھیں، یعنی یہ پرفیکشن ہے. تو آپ علیہ السلام ایسے کھاتے تھے 3 انگلیوں سے. کیا کمال انداز تھا، نفاست.
یعنی بعض چیزیں اس میں 3 انگلیاں نہیں، زیادہ انگلیوں کی ضرورت ہوتی ہے، استعمال کر لیتے آپ، یہ بھی آپ سے ثابت ہے، نوچنا بھی ثابت ہے گوشت کو، لیکن عموماً آپ اگر کھانا آسانی سے 3 انگلیوں سے کھایا جا سکتا ہے تو آپ 3 انگلیوں سے کھاتے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے کہ اس لحاظ سے 3 قسمیں ہیں لوگوں کی۔ کچھ وہ ہیں جو تکبر سے بادشاہ ایسے کھاتے ہیں 1 انگلی سے تکبر کے ساتھ، اور اپنے دور کی بات کریں، اور جو بھوکا بندہ ہے وہ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں 5 انگلیوں سے نوالا ڈالتا ہے اور ہتھیلی سے دھکا دیتا ہے، یوں کر۔ تو نبی علیہ السلام اعتدال کے ساتھ ایسے کرتے تھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ادائیں بہت پیاری ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور بہت ساری دعائیں آپ سے منقول ہیں، اور شکر ادا کرنے کو آپ اتنا پسند کرتے، یعنی کھانا بھی اللہ کا ہے، دیا بھی اس نے ہے، کھانے کی طاقت بھی اس نے دی ہے۔ تھوڑی سی تکلیف ہو جائے نا تو ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ اور وہاں لیٹے مریضوں سے پوچھیں کہ کھانے کی طاقت کون دیتا ہے، اور بھوک سے مرتے ہوئے روہنگیا کے مسلمان بچوں سے پوچھیں کہ کھلاتا کون ہے، اور فالج زدہ مریضوں سے پوچھیں کہ ہاتھ کو اپنے منہ تک لے جانا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں جب تک آپ روٹی کا 1 نوالا کھاتے ہیں 1000 انسانوں کی اس میں اس وقت تک محنت لگ چکی ہوتی ہے۔ زمین دارا کرنے والے، پانی لگانے والے، اس میں ہل چلانے والے، اس میں ادویات ڈالنے والے، اس کی کٹائی کرنے والے، اس کی بوائی کرنے والے، اس میں آج کے حساب سے تھریشر بنانے والے، پھر تھریشر بنانے والے، پھر اس کو چلانے والے، پھر اس کی ڈرائیونگ کرنے والے، پھر ہنڈیاں بنانے والے، پھر اس کو پکانے والے۔ امام غزالی کہتے ہیں 1000 انسانوں کے ہاتھ لگتے ہیں تو تب ایک روٹی آپ کے منہ تک پہنچتی ہے۔ ایک بندہ اگر کہے نا کہ میں اکیلا روٹی کا انتظام کر لوں گا، امام غزالی کہتے ہیں عمر نو بھی اس کو مل جائے، 900 سال 950 سال بھی لگا رہے نا، 1050 سال بھی لگا رہے تو اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت بخشی ہے کہ اللہ نے انسان کو کھانے کے لیے ہاتھ دیے، اس کو کھانے کا سلیقہ دیا، اور اللہ نے جانوروں کو کہا وہ چلتے ہیں، وہ ڈائریکٹ اپنا منہ نیچے کرتے ہیں، اللہ نے کہا یہ انسان ہے، اس کو میں نے بڑی عزت دی ہے، کھانا اس کے سامنے آئے گا، پھر یہ محبت سے اٹھائے گا، پھر اپنے منہ میں ڈالے گا۔ یوں اللہ کے اتنے انعامات ہیں، تو بد نصیب ہے وہ انسان جو اس کے بعد الحمدللہ بھی نہ کرے۔ اور پھر اللہ کا اتنا انعام کہ کھانا بھی اس کا ہے، طاقت بھی اس کی ہے، زمین بھی اس کی ہے، عنایت بھی اس کی ہے، توفیق بھی اس کی ہے، دیا بھی اس نے ہے، نعمتیں بھی اس کی ہیں، کھایا آپ نے ہے، پیٹ آپ کا بھرا ہے، اور آپ فرماتے ہیں ان اللہ لا ينزع عن العبد يأكل الاكل او يشرب الشرب فيحمده عليها۔ جب انسان ایک دفعہ کھانا کھا لیتا ہے یا ایک پانی پی لیتا ہے اور اس کے بعد الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ اس پر راضی ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام یہ دعا پڑھتے الحمدللہ الذی اطعم وسقى وصوبه وجعل له مخرجا، اس اللہ کا شکر ہے جس نے کھلایا ہے، جس نے پلایا ہے، جس نے اس کو اندر لے جانے کے انتظام کیے ہیں۔ اگر آپ کے منہ میں رال نہ آئے اور زبان کے اوپر پانی نہ آئے تو ائمہ کہتے ہیں کہ آپ کو نوالا کانٹوں کی طرح لگے اور آپ کے حلق کے اندر پھنس جائے اور آپ کی موت واقع ہو جائے، اور اگر یہ زبان کا پانی زیادہ ہو تو پھر آپ کھا نہ سکے۔ الحمدللہ الذی اطعم، اس اللہ کا شکر ہے جس نے کھلایا ہے۔
وسقا جس نے پلایا ہے، وصوغہ جس نے اس کے نگلنے کے، اندر لے جانے کے، ہضم کے اور مفید اعضاء کو جسم کا حصہ بنانے کے انتظامات کیے ہیں، وجعل له مخرجا اور اس کے زائد اجزاء کو باہر نکالنے کے انتظام کیے، اس اللہ کا شکر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دودھ کے بارے میں دعا سکھاتے کہ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ پڑھا جائے، اور آخری بات کر کے میں اپنی گزارشات کو مکمل کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شوربہ پسند کرتے تھے، اور اس میں بڑی حکمت تھی۔ جناب ابو ذر کہتے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کے الفاظ اور ہیں، اور یہ ایک اور روایت امام البانی نے نقل کی ہے۔ جناب ابو ذر بڑی محبت سے کہتے ہیں اوصانی خلیلی، میرے اس محبوب اور پیارے نے مجھے نصیحت کی تھی جو میرے دل میں بستا ہے، کہ ابو ذر کون دل میں بستا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوصانی خلیلی، مجھے اس پیارے نے نصیحت کی تھی جو میرے دل میں بستا ہے۔ کہا تھا ابو ذر اذا طبخت، جب بھی تم سالن بناؤ، فاکثر من المرق، تو شوربہ زیادہ بناؤ، وتعاہد جیران، اس نیت سے کہ کچھ ہمسایوں کو بھیج دیں گے۔ یہ بھی آپ علیہ السلام کی سنت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خصوصاً بہت ساری پسند کی لسٹ بنائی ہے امام ابن قیم نے، 20-21 بڑی پیاری پیاری چیزیں لکھی ہیں، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن ان میں سے بالخصوص سبزیوں میں آپ کو کدو پسند تھا، اور مٹن کا خصوصاً جو دستی کا گوشت ہے اللہ کے نبی الاسلام کو بہت پسند تھا، اور خربوزہ اللہ کے نبی الاسلام کو پسند تھا، شہد مشروبات میں اللہ کے نبی الاسلام کو بہت پسند تھا، اور مریض کے لیے خصوصاً غم کو دور کرنے کے لیے اللہ کے نبی الاسلام کو تلبینہ بڑا پسند تھا، اور آپ خصوصی تلقین کرتے تھے۔ پھر ماں جی عائشہ بھی تلقین کرتی تھی کہ جو غم زدہ ہو، خصوصاً کوئی فوتگی ہو گئی ہے، غم ہے، پریشانی ہے، تو اس موقع پہ صحابہ صحابیات اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے تلبینہ بناتے تھے۔ اور تلبینہ کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو کے اندر دودھ مکس کر کے، جو کا ہم کہہ لیں دلیا دودھ والا، یہ بنایا جاتا تھا، اور ہم کہتے تھے اس سے دل کو سکون ملتا ہے، غم ہلکا ہوتا ہے۔ کھجوروں میں، ڈرائی فروٹ میں آپ کو اجوا کھجور اسپیشلی، اور اوور آل کھجوریں اور ڈوکے، کچے تازہ، ہر طرح کے آپ اسلام کو پسند ہیں۔ وہ ایک بڑی خوبصورت آپ کی پسندیدہ چیزوں کی لسٹ ہے، اور اس کے اندر بھی بڑی بڑی اللہ کی حکمتیں ہیں۔ خصوصاً میں نصیحت کرنا چاہوں گا، سردی کے موسم میں کھجور کو اپنا معمول بنائیں، اس کو استعمال کیا کریں، اور جو ہم ادھر ادھر فضول چیزوں پہ خرچ کر لیتے ہیں، تھوڑی سی اللہ تعالیٰ آپ کو اگر طاقت دے تو شہد کے استعمال کو بھی سنت سمجھ کے اپنا معمول بنائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بڑی اہم سنت ہے، خصوصاً شادی میں آپ نے اس کو یاد رکھنا۔ بیان کر دوں جی مجھے بس آپ 2-3 منٹ دے دیں انشاءاللہ۔ کیا حکمت ہے آپ کی باتوں میں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اکٹھے کھا رہے ہوں تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس بات سے منع کرتے تھے کہ اپنے ساتھیوں سے ہٹ کر کوئی شخص 2 کھجوریں اکٹھی منہ میں ڈالے۔ سبحان اللہ، کیا آپ کی تعلیمات ہیں۔ بلکہ آپ نے کہا اگر تم ڈالنا ہی چاہ رہے ہو نا، تو جو آپ کے ساتھی ہیں نا ان سے پوچھ لو، آپ محسوس تو نہیں کریں گے، مجھے ذرا مزہ آ رہا ہے 2 کٹی کھا لو، تو ٹھیک ہے پھر کھا لیں، وہ کہہ دیں کہ کھا لیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی ناراض ہے تو پھر آپ ایسے نہیں کھا سکتے۔ اچھا 2 کھجوریں اکٹھی کھانا جائز نہیں ہے، اور شادی کے ٹیبل پہ بیٹھ کے 2 لیگ پیس اکٹھے جائز ہوں، باقی سب کے حصے میں ایک ایک کھایا، آپ 2 3 اکٹھے ڈال رہے ہیں۔ آداب ہے نا، یہ زندگی کے آداب ہیں۔ آپ منع کرتے تھے باقاعدہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے،
نہا ان یقرن الرجل بین التمرتین حتی یستأذن اصحابہ او یستأمر اصحابہ۔ اہل علم کہتے ہیں کہ جب آپ اکٹھے کھانا کھاتے ہیں نا تو کھانے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یا آپ ظالم بن کے کھاتے ہیں، یا آپ منصف بن کے کھاتے ہیں، یا آپ محسن احسان کرنے والے بن کے کھاتے ہیں۔ یعنی ظلم کا کھانا یا عدل کا کھانا یا احسان اور ایثار کا کھانا۔ ظلم کا کھانا ہے کہ جو پسندیدہ چیزیں ہیں، آپ ماشاءاللہ جوان ہیں، صحت مند ہیں، ہاتھ بھی لمبے ہیں، پریکٹس بھی بڑی ہے اور سب کچھ آپ کی پلیٹ میں، تو یہ ظلم کا کھانا ہے۔ جیسے باقی کھا رہے ہیں ویسے آپ نے کھا لیا، یہ عدل کا کھانا ہے۔ اور احسان اور ایثار کا کھانا ہے کہ آپ کی خواہش ہو، کوئی بات نہیں، اکٹھے بیٹھے ہیں، یہ میری دائیں طرف ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بائیں طرف ایک محترم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ادھر ایک بیٹھے ہوئے ہیں، ان تک ہاتھ نہیں پہنچ رہا، کبھی اس کو دے رہے ہیں، کبھی اس کو دے رہے ہیں، اپنا بھی کچھ حصہ رکھ رہے ہیں اور ایثار کر رہے ہیں۔ تو آپ نے یہ کھانا نہیں کھایا، یہ تو آپ نے نیکیاں کمائی ہیں، اور کھانا نہیں کھایا، ایسا کھانا کھایا ہے کہ عرش والا رب اس ایک کھانے پر ہی آپ سے خوش ہو گیا۔ یہ اللہ کے نبی کی امتی ہیں۔ ہمارا اپنا کلچر ہے، جانوروں والا کلچر نہیں ہے کہ کھڑے ہوئے ہیں، ادھر کھانا لگ گیا اور ادھر یوں جیسے کوئی تنی جنگ ہو گئی اور حملہ ہو گیا اور پلیٹیں بج رہی ہیں اور چمچ کھڑک رہے ہیں اور لوگ بھاگ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا منظر بنا ہوا ہے۔ کہ وہ آیت یاد آ جاتی ہے، یَأْکُلُونَ کَمَا تَأْکُلُ الْأَنْعَامُ، یہ ایسے کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام ایک کھانے کو بدترین شادی کا کھانا کہتے تھے۔ آپ فرماتے تھے وہ ولیمہ اور ولیمے کا وہ کھانا سارے کھانوں میں سب سے برا اور بدترین ہوتا ہے، جس میں جن کو بھوک ہے ان کو روکا جاتا ہے، اور جن کے پیٹ بھرے کھانا نہیں کھانا چاہتے ان کو زبردستی کھلایا جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں الفاظ میرے، اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ آپ نے فرمایا کہ شادی کا، ولیمے کا وہ کھانا بدترین کھانا ہوتا ہے، یدعا الیہ الاغنیاء، جس میں امیر لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، ویترک الفقراء، اور مسکینوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ امیروں کو بلائیں نا، آپ امیر ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ کی دوستی اس طبقے کے ساتھ ہے، آپ ان کو بلائیں، آپ کے عزیز ہیں، آپ کی کمیونٹی ہے، ضرور بلائیں، لیکن محلے کے کچھ غریبوں کو بھی بلا لیں، مساکین کو بھی بلا لیں، ان کو بھی پروٹوکول کے ساتھ بلا لیں، ان کو بھی دعوت دیں اور چن چن کے دیں اور بڑی عزت کے ساتھ دیں، تو پھر اس کھانے میں انشاءاللہ برکت آئے گی۔ اور ممکن ہے ان کو کھلانے کا کوئی اجر ہے یا نہیں، ہر ایک کو ویسے تو کھلانے کا اجر ہے، لیکن جو مسکین کو بندہ کھلاتا ہے اللہ اس کے دل کو نرم کر دیتا ہے، پھر اس میں ایمان آتا ہے، یقین آتا ہے، محبت آتی ہے غریب طبقے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی علیہ السلام کی اداؤں پہ اور آپ کی سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ ہمارا آخری دن ہے، اور کل آپ سب کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہماری طرف سے ایک گفٹ ہے، بڑا روحانی سرپرائز گفٹ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ظاہر ہے ہماری طرف سے گفٹ وہی ہوگا جو ہمارا موضوع تھا، یہ اب آپ سوچ لیں کیا ہوگا، لیکن ہوگا ضرور کوئی سب کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور خصوصاً جو احباب ہماری انتظامیہ کمیٹی میں شامل ہیں یا جن کا ہمارے ساتھ خاص تعاون ہے، یا جو دور سے تشریف کل لائیں گے یا لاتے رہے ہیں، ان کے لیے ذرا ہم اسپیشل یہاں بلا کے مصلحت اور حکمت کے تحت ان کو گفٹ پیش کریں گے، اور باقی سارے احباب کو اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہی انشاءاللہ سب کو بھی گفٹ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جیسے یہ دن
اللہ نے نصیب فرمائے، آخری دن بھی خیریت کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، عمل کے جذبے کے ساتھ نصیب فرمائے۔ آپ خود بھی تشریف لائیں، احباب کو بھی دعوت دیں اور دعا بھی کریں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ یہ ماشاءاللہ ضیاء حدیث